آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 157 پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او تقولوا لو انا انزل علینا الكتاب لکنا اہدی منہم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون۔ او تقولوا، یا تم کہو، لو اگر، انا بے شک، انزل نازل کی جاتی، علینا ہم پر، الکتاب کتاب، لکننا البتہ ہوتے ہم، اہدا زیادہ ہدایت یافتہ، منہم ان سے۔ نزول قرآن کی دوسری وجہ اللہ نے یہ بیان فرما دی، او تقولوا لو انا انزل علینا الکتاب، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ اگر ہم پر کتاب اتاری جاتی، لکننا اہدی منہم، تو ہم یہودی اور نصرانیوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ عرب کے لوگ اہل کتاب سے زیادہ ذہین تھے اور انہیں یقین تھا کہ اگر ان کی طرف کوئی آسمانی کتاب آتی تو وہ اہل کتاب کی نسبت زیادہ ہدایت یافتہ ثابت ہوتے۔ نفسیات اور قوموں کے محققین کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ عرب کے لکھنے پڑھنے سے عاجز لوگ بلا کی ذہانت کے عامل تھے۔ عموماً ان پڑھ ہونے کے باوجود ان کی قوت افزا بہت تیز تھی۔ ان میں بڑے بڑے ادیب اور شعراء تھے جنہیں اپنے کلام پر عبور حاصل تھا، لہذا ان کا یہ دعویٰ معقول تھا کہ اگر ان کے پاس کتاب آتی تو وہ اس سے بہتر طور پر مستفید ہوتے۔ اس زمانے میں یہود و نصارہ پڑھے لکھے لوگ تھے اور ان کے مقابلہ میں عرب لوگ امی کہلاتے تھے۔ باقی دنیا بھی جہالت کے اندھیروں میں غرق تھی۔ تہذیب نام کی چیز نہ ترکوں میں تھی اور نہ ہندوستان والوں کے پاس۔ یورپی قوموں کی پسماندگی کا حال یہ تھا کہ انہیں لباس پہننا بھی نہیں آتا تھا، بلکہ اپنی پشت پر چھڑا باندھا کرتے تھے، یعنی کوئی ٹاکی وغیرہ باندھ لیتے تھے۔ تو اس زمانے میں بھی عربوں کی ذہانت قابل داد تھی اور ان کا یہ دعویٰ معقول تھا کہ اگر ان کے پاس کتاب آتی تو وہ اس کے بہتر عامل ثابت ہوتے۔ بہرحال اللہ تعالی جل شانہ نے فرمایا کہ قرآن کریم نازل کرنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ عرب کے لوگوں کا مذکورہ اعتراض رفع ہو جائے۔ فقد پس تحقیق، جاءکم آ گئی ہے تمہارے پاس، بینۃ واضح دلیل، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وہدی اور ہدایت، ورحمت اور رحمت، فمن چنانچہ کون، اظلم زیادہ ظالم ہے، ممن اس سے جو، کذب جھٹلائے، بآیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو، یعنی کتاب و ہدایت رحمت کے نزول کے بعد اب جو شخص ہدایت یعنی اسلام کا راستہ اختیار کر کے رحمت الہی کا مستحق نہیں بنتا بلکہ تکذیب و اعراض کا راستہ اپناتا ہے تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے۔ صادفہ کہ میں نے اعراض کرنے کی بھی کیے گئے ہیں اور دوسروں کو روکنے کے بھی کیے گئے ہیں۔ وصادفہ اور وہ اعراض کرے، روکے، انہا ان سے، سیجزی ان قریب ہم بدلہ دیں گے، الذین ان کو جو، یصدفون اعراض کرتے ہیں، عن آیاتنا ہماری آیات سے،
یعنی اہل مکہ کہہ سکتے تھے کہ تورات و انجیل عبرانی زبان میں نازل ہوئی ہے جس سے ہم ناواقف ہیں، اور خود آسمانی کتابوں کے حاملین کا حال یہ ہے کہ نہ انہوں نے کبھی ہمیں دعوت دی اور نہ ہمیں دعوت خداوندی کو سمجھانے کی کوشش کی، اس لیے ہم تو اس سے بے خبر تھے۔ اگر ہم پر کوئی آسمانی کتاب اتاری گئی ہوتی تو ہم ان سے بڑھ کر دعوت حق قبول کرتے، اس لیے تمہاری طرف قرآن مجید اتارا گیا جو تورات ہی کی طرح برکت والی ہے، اور اب چونکہ تم پر یہ حجت پوری ہو چکی ہے، اس لیے اگر تم اس کی اتباع نہ کرو گے تو مزید سزا کے مستحق ہوگے۔ سوء العذابی، سخت عذاب کی، بما بوجہ اس کے جو کانو تھے وہ یصدفون اعراض کرتے۔ فرمایا اے مشرکین عرب، تمہارے ان اعتراضات کی پیش بندی کے طور پر فقد جاءکم بینۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس اب کھلی دلیل آ چکی ہے، کھلیاں نشانیاں آ چکی ہیں، واضح دلیل آ چکی ہیں، وہدی ورحمہ، تورات کی طرح یہ کتاب ہدایت اور رحمت کا چشمہ ہے۔ اس کتاب کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہدی للعالمین فرمایا ہے، اور اس کی تشریح کرنے والے کو رحمت للعالمین کا لقب دیا ہے۔ یہ اپنے مخاطبین کے لیے منبع ہدایت ہے، اور پھر اس پر عمل کرنے والوں کے لیے چشمہ رحمت بھی ہے۔ جو اس پر عمل کرے گا وہ اللہ کی رحمت کے مقام جنت میں داخل ہوگا۔ اس پر ایمان رکھنے والوں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، حتیٰ کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو لوگ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں یا کتاب الہی کی تلاوت کرتے ہیں ان کو فرشتے ہر طرف سے گھیر لیتے ہیں، آسمان تک فرشتوں کا ہجوم ہوتا ہے، اور خدا تعالی جل شانہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ کلام مکمل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی آیات کی تکذیب کرتا ہے، وصدف عنہا، اور قرآن کریم سے اعراض کرتا ہے۔ جو شخص ان خوبیوں کی حامل کتاب سے روگردانی کرتا ہے وہ بدبختی ہو سکتا ہے۔ فرمایا حقیقت واضح ہو جانے کے بعد جو لوگ اس سے اعراض کریں گے، سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب، اب ہم انہیں سخت عذاب میں مبتلا کریں گے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ کتاب نازل فرما کر منکرین کے ہر ممکنہ اعتراض کو رفع کر دیا ہے، اور اب عذر کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ ایسی بابرکت اور عظیم الشان کتاب کے نزول کے بعد بھی اگر کوئی شخص اللہ کی آیات سے اعراض کرتا ہے تو یہ انتہائی بدبختی کی بات ہے، اور ایسے اعراض کرنے والے یقیناً بدترین سزا کے مستحق ہیں۔ اس آیت میں خطاب کفار مکہ کو ہے، لیکن جب ان کے اعراض اور اس کی سزا کا ذکر کیا تو خطاب کو عام کر دیا تاکہ چڑ اور ضد نہ پیدا ہو جائے، لہذا اب جو لوگ اعراض کریں گے وہ سخت سزا کے مستحق ہوں گے، بما کانوا یصدفون، اس وجہ سے کہ وہ ہماری کتاب اور آیات سے روگردانی کرتے تھے، انہوں نے واضح ہدایت آ جانے کے باوجود اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اب ان کا بدلہ یہی ہے کہ وہ ہمارے سخت ترین عذاب کا مزہ چکھیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ قرآن جیسی رحمت کی کتاب ہم کو اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس روشن کتاب کا ہم کو قدردان بنائیں اور اس کے احکامات کا پورا پورا اتباع نصیب فرما دیں، ہم کو اس کا علم پڑھنا پڑھانا سیکھنا اور سکھانا نصیب فرما دیں، اور اس کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے لیے باعث رحمت بنا دیں، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔